اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة يحث تبارك وتعالى عباده على الانفاق في سبيل الله. وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع. وفي حديث النزول أنه يقول تبارك وتعالى: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ پر اپنا بیان فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اس آیت میں دراصل اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو تیار فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں انفاق کریں، انفاق فی سبیل اللہ. تو پہلے حکم دیا اللہ نے کہ جہاد فی سبیل اللہ، اب حکم آیا الانفاق فی سبیل اللہ. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاد بھی ہمیشہ دو قسم پہ ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے جہاد بالنفس، یعنی انسان خود جا کے مجاہد بنے اور جہاد کرے، اپنی جان جہاد میں لڑا دے اللہ کے راستے میں. اور ایک ہوتا ہے جہاد بالمال، کہ اگر انسان خود نہیں لڑ سکتا یا خود وہاں نہیں پہنچ سکتا، ایسے حالات ہیں جیسے اب کے بوسن یا ارسک میں ہیں، تو ہر آدمی تو وہاں نہیں جا سکتا، نہ انسان کے اپنے بس میں ہے. ورنہ اگر یہ اجازت ہو، راستہ کھلا ہو، تو الحمدللہ مسلمان ابھی باغیرت ہے، باضمیر ہے، زندہ ہے. آپ دیکھتے کہ کروڑوں مسلمان اس رضاکارانہ طور پہ پہنچ جاتے. لیکن چونکہ راستہ بند ہے تو اب کیا ہے الانفاق فی سبیل اللہ، کہ جہاد کریں. جیسے اللہ نے کئی مقامات پہ فرمایا: جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اگر تم جہاد نفس سے نہیں کر سکتے تو اپنے مال کے ساتھ جہاد کرو اللہ کے راستے میں، کیونکہ کسی مجاہد کو تیار کرنا جو ہے یہ بھی برابر برابر جہاد کا ثواب ہے. اگر کسی آدمی نے مجاہد کو تیار کر لیا، یا کسی آدمی نے مثلا مجاہدین کے فیملی کے اخراجات کو برداشت کر لیا، تو وہ بھی گویا کہ برابر جہاد میں حصے دار ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی برابر کا حصہ دیتے ہیں. اور آج کل تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے، یعنی اللہ کرے کہ خدا بند قدوس مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائیں، اور جو عالمی تنظیمیں ہیں اللہ ان کو بھی ہمت، قوت، توفیق عطا فرمائیں کہ محض وہ زبانی کلامی ہمدردی سے تجاوز کر کے کچھ عملی اقدامات بھی فرمائیں. اب تو ایک سب سے بڑا مسئلہ جو پیدا ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے موقع جو ہیں نا جی، ان سے دشمن بڑا فائدہ اٹھاتا ہے. کیا مانا کہ اب مثلا ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، ان کے ماں باپ والدین سب ختم ہو گئے. تو وہ چھوٹے بچوں کو لے جاتی ہیں اور اپنے نرسری سکولز میں انہیں داخل کر دیتی ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بظاہر تو وہ ایک بڑی ہمدردی کر رہے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے غیر لوگوں کے بچوں کو سنبھالا ہے، لیکن مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا کہ وہ عیسائی ہو جائے گا،
بڑا ہوگا اگر یہودی نے اس کو لیا ہے وہ یہودی ہو جائے گا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، اللہ تبارک و تعالی ہر بچے کو جو پیدا فرماتی ہیں تو وہ بالکل دین فطرت پہ ہوتا ہے، یعنی بالکل اس کی یوں سمجھ لیں کہ پلیٹ جو ہے وہ صاف ہوتی ہے دماغ کی۔ فرمایا فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو اولاد کو یہودی بنا ڈالیں گے، اگر نصرانی ہیں تو اولاد کو نصرانی بنا ڈالیں گے، اگر مجوسی ہیں تو اولاد کو مجوسی بنا ڈالیں گے۔ اور ان معاملات میں یہ یہودیت نصرانیت جو ہے یہ زیادہ متحرک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے مذہب میں کوئی دلکشی نہیں رہی۔ ان کے جو مذاہب ہیں نا جی، یہودیت کا مذہب ہو یا نصرانیت کا مذہب ہو، جو موجودہ دور میں موجود ہے، اپنے اپنے زمانے میں تو وہ دین حق تھا، لیکن انہوں نے جب اس کو متغیر کر کے متبدل کر کے ایسا تبدیل کر دیا ہے کہ اب کوئی آدمی یعنی عقل سے، فکر سے، سمجھ سے، ان کے کسی کتاب سے متاثر ہو جائے یا ان کے کسی فکری معاملے سے متاثر ہو کے یہودی یا نصرانی بنے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے دنیا میں۔ تو اب وہ کیا کریں گے، وہ مسلمانوں کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کسی جگہ تو ان کو نوکری کی لالچ دے دی، ورنہ آپ دیکھیں کہ کوئی عقل مند جس کو اللہ نے ذرا سا عقل دیا ہے کبھی قادیانی بنے گا، کبھی نہیں بنے گا۔ لیکن وہ کیوں بنیں گے کہ بھی ایک مسلمان کا لڑکا ہے، اس نے جناب ماشاءاللہ اعلیٰ ڈگری حاصل کی ہے، نوکری نہیں ملتی، وہ بیچارہ جوتیاں چٹکھاتے پھر رہا ہے سند لے کے۔ اب جب وہ بالکل تنگ آ جاتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی ٹکر جاتا ہے قادیانی۔ وہ کہتا ہے کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی میں اتنے عرصے سے بیکار ہوں۔ نے کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، بڑے ایک رحم دل آدمی ہیں، میں ان سے آپ کو ملاؤں گا، شاید وہ آپ کی مدد کر سکیں۔ وہ کسی احمدی سے اسے ملا دے گا، قادیانی سے، وہ اس کی جناب ایسی برین واش کرے گا اور ایسا اس کو تیار کرے گا، وقتی طور پہ مالی مدد کر دے گا، پھر اس کو کسی جلسے میں لے جائے گا، پھر کسی عالم کی کیسٹ سنا دے گا اور اس سے تیار کر کے بالکل اس مقام پہ لے آئے گا کہ بھئی اس کو قادیانی بنا دے گا۔ اصل مقصد اس کا بھی نوکری حاصل کرنا ہے۔ اب وہ مجبور ہے کہ جن کی وجہ سے اسے نوکری ملی ہے، عہدہ ملا ہے، وہ قادیانی ہے۔ جن لوگوں نے بچوں کو پالا جوان کر دیا، ان نے یہودیت میں آنکھ کھولی تو یہودی ہو گئے، نصرانیت میں آنکھ کھولی تو نصرانی ہو گئے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے، تو یہ بھی ایک جہاد ہے کہ اگر کوئی مسلمان مثلا ایسے مظلوم لوگوں کی فیملی کو پناہ دے دے، ان کو تحفظ دے دے، ان کے بچوں کو گود لے لے، ان کے بچوں کو اپنی اولاد بنا لے، ہر مثلا بڑا امیر گھرانہ جو ہے اگر ایک ایک بچے کو بھی لے لے تو الحمدللہ دنیا کے اندر کتنے مسلمان کروڑہ گھرانے موجود ہیں، تو یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ، کہ پہلا مقام تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں تم خود قتال کرو، خود جہاد کرو، اپنی جان قربان کر دو، کیونکہ جب تم جان قربان کرو گے تو پھر اللہ کی رحمتیں تمہاری نصرت اور مدد کریں گی۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جیسے کہ آپ نے الحمدللہ کئی دفعہ پڑھا ہے کہ پورے دین کا خلاصہ اگر نکالا جائے، یعنی ساری تعلیمات اسلامیہ کا خلاصہ نکالا جائے تو دو لفظوں میں نکل سکتا ہے کہ خلاصہ کیا ہے کہ العظمت لامر اللہ، العظمت للخالق والشفقت علی الخلق، کہ خالق کی دل میں عظمت آ جائے، مخلوق پہ شفقت آ جائے، بس اسلام آ گیا، اسلام اسی کا نام۔ اللہ کی عظمت جب دل میں آئے گی، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب آ جائے گا۔ جب اللہ کی عظمت ہے، اللہ کے اوامر کی اطاعت ہوگی، اللہ کے جو نواہی ہیں ان سے آدمی بچ جائے گا۔ اور جب اللہ کی مخلوق شفقت علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پہ جب شفقت آئے گی، اب وہ زکوٰۃ بھی دے گا، صدقات بھی دے گا، خیرات بھی کرے گا، ہمسائے کے حقوق کا لحاظ بھی کرے گا، بڑے کا احترام کرے گا، بیوہ یتیم پہ رحم کرے گا، معذور پہ رحم کرے گا۔ یہ شفقت علی خلق اللہ۔
تو اب یہاں اللہ نے ایک عجیب انداز میں فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اپنے اللہ کو قرض ادا کرے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی جو ساری کائنات کے مالک ہیں، خزائن السماوات والارض کے مالک ہیں، اور ساری کائنات کو رزق دینے والے ہیں، اور جس کی شان یہ ہے کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ کی ذات غنی ہے اور ساری کائنات اس کے آگے محتاج ہے، لیکن جب اتنا بڑا غنی فرمائے کہ قرض دو تو اب کوئی نہ دے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہ ہوا۔ اچھا، اب قرض دینے کا کیا معنی ہے؟ یہاں مفسرین کرام نے دو قول نقل فرمائے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کا معنی یہ ہے کہ من ذا الذی یقرض عباد اللہ، کون ہے جو اللہ کے بندوں کو قرض دے؟ بعض مفسرین رحمہم اللہ نے ایک قول یہ نقل فرمایا کہ بھئی اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، بالکل یہ جیسے حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث الہی ہے، اللہ پاک فرماتی ہیں کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، مرضت فلم تعودنی، کہ میں بیمار ہوا تم نے میری عیادت نہ کی، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ اور بندہ حیران ہو جائے گا، کہے گا یا رب تم کیسے مریض ہو سکتے؟ اللہ تم تو ہر صفت نقصان سے منزہ ہو۔ اللہ فرمائے کہ فلاں بندہ میرا جو بیمار تھا، تو اگر اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، فلاں میرا بندہ بھوکا تھا تو اس کو کھلاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا، فلاں بندہ میرا پیاسا تھا اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے تو اس کے پاس پاتا۔ یعنی جب تو میرے بندے کو صرف میری رضا کے لیے کھلا رہا ہے تو گویا مجھے دے رہا، کیونکہ جب بھی کوئی آدمی اللہ کے نام پر اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو سامنے رکھ کے کوئی اقدام کرتا ہے، اور پھر ایک بھی یہ بات آئی کہ قرض دینا جو ہے، یاد رکھو قرضہ ہمیشہ آدمی، اب دیکھیں نا کوئی غریب آدمی ہے اس کو قرضہ ضرورت تو کوئی نہیں دے گا۔ اچھا، اگر کوئی بڑی پارٹی ہے اور اس کا معاملات کاروبار بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہ جس بڑی فرم کو کہیں گے اس کو فوراً قرضہ مل جائے گا، کیونکہ جب وہ بات کریں گے کہیں گے جی چھوڑیں، یہ تو بڑی ساؤنڈ پارٹی ہے، محفوظ بات ہے، ان کو کیا ڈر ہے، جتنا ہو گیا جی سر آپ فرمائیں، لکھنے پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے، وہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ڈرافٹ بھیج دیں گے، بعد میں ہوتا رہے گا، کہ اسے پتا ہے کہ یہ محفوظ مقام ہے، میرا پیسہ ڈوب نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بدبختو سوچو کہ جب اگر بندوں میں تمہیں پارٹی مضبوط ملے تو قرضہ دے دیتے ہو، تو اپنے خدا کو نہیں دیتے ہو، جہاں نہ تو خزانے ختم ہونے کا مسئلہ ہے اور نہ ڈوبنے کا مسئلہ ہے، کہ اللہ کسی پہ ظلم تو کرتے نہیں، اس لیے کہ تیرے پیسے ڈوب جائیں یہ بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، بھی خدا نہ کرے خزائن السماوات والارض میں کمی آ جائے گی اور تیرا خزانہ، تیرا قرضہ ادا نہیں ہوگا، یہ بات بھی خطا غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں تو اتنا ہے کہ ساری مخلوق کو دینے کے بعد بھی اس کے اندر ذرے کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تیار کیا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ یعنی جب تم کسی مظلوم کو، جب تم کسی محتاج کو تم قرض دیتے ہو، اور قرض حسنہ کیا معنی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی منافع نہ چارج کیا جائے۔ کیا معنی؟ آج تو بہت سارے لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، حرم میں بھی رہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، درس بھی سنتے ہیں، قرآن شریف کی منزلیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرضے دیتے ہیں سود پر۔ تو یہ تو بالکل خالص حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی قرض ہو اور وہ نفع کو کھینچے تو وہ اس کو سود کہا جاتا ہے۔ کیا معنی؟ اگر ایک آدمی کہے کہ جی مجھے 1000 ریال قرض چاہیے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی آپ لے لیں، تو آپ مجھے کب دیں گے؟ وہ کہے جی میں 6 مہینے میں دے دوں گا، ٹھیک ہے تو پھر آپ 1200 واپس کریں گے۔ کوئی جی میں سال میں دوں گا، ٹھیک ہے جی پھر آپ 1400 واپس کریں گے۔ تو یہ خالص سود ہے، ربا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ آدمی اتنی احتیاط کرے، فقہاء نے لکھا ہے کہ مثلا تم نے کسی آدمی کو 5000 یا 10,000 ریال قرض دے دیا، اب تم سڑک پر کھڑے تھے کہ وہی مقروض تمہارا جو ہے وہ گاڑی میں گزرا، اس نے گاڑی روک دی، اس نے کہا جی آپ کہاں جائیں گے؟ آپ گھر جانا چاہتے ہیں؟ چلو بیٹھیے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر تمہاری دوستی قرضہ دینے سے پہلے بھی تھی،
اور پہلے بھی وہ کبھی کبھی تمہیں اپنی گاڑی میں گھر چھوڑ دیتا تھا، تو اب تو تمہارے لیے بیٹھنا جائز ہے۔ اور اگر پہلے تم کبھی نہیں بیٹھے، اب وہ اس لیے بٹھا رہا ہے کہ مقروض ہے تمہارا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم قرضے کا نفع لے رہے ہو، اس کی گاڑی استعمال کر رہے ہو تو ناجائز ہے۔ یعنی فقہا نے فرمایا اتنی احتیاط کرو کہ کہیں یہ گاڑی میں بٹھانا بھی نفع نہ بن جائے۔ تو اس لیے سود جو ہے، ربا جو ہے، اس کی جتنی قسمیں ہیں، اب جو بعض لوگوں نے تعویلات کی ہیں کہ ربا جو ہے اسلام کے زمانے میں اور تھا، اور یہ سروس چارجز ہیں بینکوں کے یہ اور ہیں، یا یہ مارک اپ ہے یہ اور ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی آدمی برانڈی کی بوتل پہ شراب الصالحین لکھ دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ بوتل کے لکھنے کی وجہ سے اندر پاک ہو جائے گا، وہ شراب شراب ہی رہے گا، وہ حرام حرام ہی رہے گا، صرف نام بدلنے سے وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ربا جو ہے ربا ہے، اور اس کے جمیع اقسام جو ہیں وہ حرام ہیں، اور پھر ربا اتنا بڑا حرام ہے کہ لینے والے پہ لعنت ہے، دینے والے پہ لعنت ہے، لکھنے والے پہ لعنت ہے، گواہی دینے والوں پہ لعنت ہے، اور ہر قسم کا معاملہ کرنے پہ لعنت۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو محفوظ فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو حرام کھانے سے کھلانے سے محفوظ فرمائیں۔ اب تو دشمن نے ایسا جال ہمارے خلاف تن دیا ہے کہ ہم نکلنا بھی چاہیں تو نہیں نکل سکتے، اللہ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ اب دیکھیں نا جی، ایک ملازم ہے، اس کو وہ کہہ دیں گے کہ جی آپ کا پروویڈنٹ فنڈ ہے، آپ کی تنخواہ اتنی جو ہے کٹتی رہے گی، کیوں؟ جو ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ جب 30 سال کے بعد ریٹائر ہوں گے تو یہ پیسے آپ کے جمع ہو جائیں گے، ماشاءاللہ 2 لاکھ 3 لاکھ آپ کو اکٹھا مل جائے گا، تاکہ آپ کوئی گھر بنا لیں، کوئی دکان کر لیں، بڑی مدد ہے۔ اور اس پہ پھر سود شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ لاکھوں روپے بن جائیں گے، اور اس سے وہ اتنا عرصہ 30 سال تک فائدہ اٹھائیں گے۔ 3 سال تک فائدہ اٹھانے کے بعد تمہیں کیا ملے گا؟ وہی 6-7% سود دے دیں گے، تاکہ وہ حلال نہ رہے، حرام ضرور ہو جائے کسی شکل میں۔ اب جیسے میں نے پچھلے دفعہ بھی عرض کیا تھا، اب تو مسئلے ہیں نا جی، اب مثلا آپ حج پہ آتے ہیں، آپ 6 مہینے پہلے پیسے داخل کر دیں گے۔ اب خود ذرا کسی وقت بیٹھ کے گھر میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ حساب کر لیں کہ 1 لاکھ آدمی اگر داخلہ کرے اور 52,000 روپے فی آدمی داخلے کی پیسے ہوں، تو 1 لاکھ آدمیوں پر کتنے پیسے بن جائیں گے، اور 1 مہینے کا سود کتنی بنے گا؟ گھر بیٹھ کے حساب کر لیں۔ چلو زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہیں گے حاجی صاحب کہ جی میں نے تو سود نہیں لیا، لیکن تم نے نہیں لیا، تمہارے پیسے پر تو سودی کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو من وجہن تو تم بھی معاون بن گئے نا حرام کام کرنے کے، کہ تمہارے پیسے، ہاں اب تم مجبور ہو تو پھر وہ تم اللہ کے ہاں اضطرار کی وجہ سے بچ جاؤ گے کہ تمہارے پاس اس کا حل کوئی نہیں۔ اب جناب اسی طرح مثلا آپ جناب آئیں گے، آپ نے فارم پر کیا، حج صاحب نے ماشاءاللہ بینک والے مبارک بھی دیں گے، ایک ڈبہ اس کے گلے میں ڈال دیں گے ماشاءاللہ، ایک تھیلا بھی ڈال دیں گے، ایک زمزم پینے کے لیے ماشاءاللہ بوتل بھی ڈال دیں گے کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ یہ ہدیہ پہلے تمہارے گھر میں کیوں نہیں بھیجا گیا آج تک؟ اب کیوں دیا گیا تمہیں ہدیہ کہ تمہارے پیسوں سے وہ ہزاروں روپے، ایک فرد کے پیسوں سے ہزاروں روپے سود کما چکا ہے، اس میں اگر 200 روپے کی چیزیں تمہیں پکڑا دی تو تم خوش ہو گئے۔ اچھا دوسرا مصیبت کیا بنی کہ کعبہ شریف کا طواف بھی کر رہے ہو اور اعلان بھی بینک کا کر رہے ہو، اس کا نام لکھا ہوا ہے، تم اس کے ایجنٹ بنے ہوئے ہو نا ماشاءاللہ، مفت کے پوری دنیا میں اس کی ایڈورٹائز کر رہے ہو۔ وہ اگر ایڈورٹائزمنٹ پہ کروڑوں روپے خرچ کرے تو اتنی نہیں کر سکتا جتنی تم کر رہے ہو کہ جناب گلے میں جو ڈالی ہے نا اپنے ملک سے، عرفات، مینا، مزدلفہ، مکہ، مدینہ، حضور کے روضے پہ بیٹھے ہو، زمزم کا پانی ہے لیکن ہے حرام کپی میں، تو اس کا خود فیصلہ فرما لیں کہ اب حاجی دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ یہی وجہ کہ جب ہمارے اندر حرام کا قطرہ چلا جائے گا ہم چیخیں گے، دعائیں مانگیں گے، منظور نہیں ہوں۔
ورنہ تصور کر سکتے ہو کہ بھی عرفات کا میدان ہو، 20 لاکھ حاجی رو رو کے دعا مانگے کشمیر کے لیے، بوسنیا کے لیے، فلسطین کے لیے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا. روزانہ ظلم ان پہ بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. روزانہ ان کے عصمتیں لٹ رہی ہیں، بچے تہے تیغ کیے جا رہے ہیں. یعنی ظلم کا یہ عالم ہے کہ پہلے زمانے میں ہم باتیں پڑھتے تھے نا جی تاریخ میں، تو کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتے تھے کہ یار ایسے بھی کوئی ظالم، کوئی قاتل لوگ ہوتے ہوں گے. جیسے تاریخ میں آیا کہ ایک بادشاہ نے تاتاریوں کے زمانے کے اندر بادشاہ گزر رہا تھا ایک گلی سے، چھوٹا بچہ جو ہے وہ گھر سے بھاگا اور سڑک پہ آ گیا. تو بادشاہ نے اس بچے پہ رحم کیا کہ بھئی پیچھے میری فوج آ رہی ہے گھوڑوں پہ، کہیں وہ اس کو کچل نہ ڈالیں. تو اس نے اپنے نیزے میں پرو کے گھر میں پھینک دیا بچے کو کہ یہ گھوڑوں کے نیچے نہ آ جائے. جب ہم ایسے واقعات پڑھتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ یہ فسانے ہیں، ڈرامے ہیں، کوئی اتنا پاگل ہو سکتا ہے، اتنا بے وقوف ہو سکتا ہے. اب یعنی یہ واقعات حقائق ہیں کہ بچوں کو مارا جاتا ہے، دیواروں میں میخیں ڈال کے انہیں لٹکایا جاتا ہے، اور بچوں کو کاٹ کے ان کا، یعنی آپ اندازہ کریں، اگلے دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی کو، بچے کو گولی ماری گئی اور اس کے خون فراٹے بھر رہا ہے، اور ماں کو کہا کہ یہ خون پیو ہمارے سامنے، ورنہ ہم تمہارے باقی بچوں کو بھی گولی مار دیں گے. ماں اپنے بچے کا خون پیتی رہی کہ باقی تو بچے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں اتنے بڑے ظلم کے بعد، اور ہم ہیں ماشاءاللہ نہ ہمارے کھانے میں فرق ہے، نہ ہمارے سونے میں فرق ہے، نہ ہمارے آرام میں فرق ہے، نہ ہماری عیاشیوں میں فرق ہے، نہ ہماری فضول خرچیوں میں فرق ہے، اور ہم مسلمان بھی ہیں، امت رسول اللہ بھی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی بس ہدایت کے فیصلے فرما دے. یعنی آپ یقین کریں کہ صرف مسلمان سگریٹ پینا چھوڑ دیں اور وہی پیسے ان کو دے دیں تو کوئی آدمی بھوکا نہیں مر سکتا. یعنی آپ حساب لگوا لیں پڑھے لکھے لوگوں سے. ہم مولوی لوگ تو حساب کتاب جانتے نہیں نا، ہمیں تو اقتصادیات کا اتنا ماہر نہیں ہوتے. کسی ماہر اقتصادیات سے آپ اعداد و شمار لے لیں کہ بھی صرف مسلمان جو ہیں 2 ارب یا 2.25 ارب ہیں پوری دنیا میں، ان کے اندر ایک سال میں صرف سگریٹ کتنی پھونکی جاتی ہے، کتنے پیسے سگریٹ پہ تباہ کرتا ہے مسلمان. صرف یہ پیسے روک لے، باقی کچھ نہ کرے، روک لے یا چلو کم از کم اس کو نصف کر لے تو دنیا میں کوئی مسلمان بھوکا نہیں مر سکتا. لیکن کون ہے جو اس بات پہ درد کرے، سوچے، تیار کرے کسی قوم کو؟ ہر آدمی یہ کہتا ہے جی ابھی میرا گھر تو محفوظ ہے نا، ابھی تو اب تو نعوذ باللہ. یعنی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے مسلمان آئیں گے اخبار خریدیں گے، اخبار خریدنے کے بعد پڑھیں گے اچھا جی آج 20 آدمی مر گئے، آج 25 آدمی مر گئے. اچھا چھوڑے یار یہ تو روز کی بات ہے، چھوڑے یہ تو ہوتا رہتا ہے، اتنے آدمی تو خیر مرتے ہیں نا روز. مسلمان اس کی زبان سے اتنا بھی نکلتا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کافروں کا کتا مر جائے نا جی تو وہ ہلا ڈالیں دنیا کو، اور مسلمان مر جائے ہر آدمی پڑھا ٹھیک ہے جی یہ تو اچھا آج آپ نے پڑھا تھا اخبار کتنے آدمی کا 10. اچھا خیر یہ تو روٹین ہے نا، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، 10-15 آدمی روز تو خیر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے فرق پڑ گیا، ٹھیک ہو رہا ہے. اللہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات پہ رحم فرمائیں. ہم ضرور خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، بد کردار ہیں. یعنی کوئی تصور نہیں کر سکتا. یعنی آپ سوچیں اگر یعنی یقین کریں کہ آدمی اخبار لے کے بیٹھے نا جی تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. کوئی صحیح العقل مسلمان جس کے دل میں ایمان کا 1 کروڑواں حصہ بھی باقی ہے نا جی، وہ تھڑپ جاتا ہے کہ یا عذاب ہے، آسمان بھی برس پڑے ہیں،
زمینوں نے بھی دہانے کھول دیے ہیں اور ہر قسم کا عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اب بھی اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو پتہ نہیں کب سمجھ آئے. اللہ پاک ہدایت فرما دیں. ہم تو بس یہی کہیں گے, دعا کریں کہ اللہ مسلمانوں کو ہدایت, اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے خطا معاف کر دیں, اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں, اور اللہ تبارک و تعالی ہماری بے حسی اور بے ضمیری جو ہے اس کو ختم کر دیں. مسلمان پھر بیدار ہو, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے, جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جائے, تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے اب دیکھیں مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہی آیت جو ہے قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ ذکر فرمائی ہے, اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ حدیث نزول میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں من یقرض غیر عدیم ولا ظلوم. حدیث نزول کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ینزل الی السماء الدنیا, اللہ عرش سے آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں جیسے ان کی شان کو زیبا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو ایسی ذات کو قرضہ دے جہاں قرضہ ڈوبے گا بھی نہیں اور ظلم بھی نہیں ہوگا, اور پھر قرضے کا قرضہ نہیں ملے گا بلکہ کئی گنا ہم بڑھا دیں گے, کئی گنا ہم بڑھا دیں گے. اور یاد رکھو یہ انعام ہے کہ ہمیں 1 دیں اور 10 ملے, 1 دیں اور 700 ملے, 1 دیں اور لاکھ ملے, اور 1 کھجور کا دانہ دیں اور جبل احد کے برابر ملے. اسی لیے اب آپ اندازہ کریں, جیسے میں نے خلاصہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ بعض ہمارے جو جدید تعلیمی یافتہ لوگ ہیں بیچارے ہیں, انگریزی تعلیم سے متاثر ہیں, وہ کہتے ہیں جی سود میں بھی تو آدمی قرضہ دے کے بڑھا کے دیتا ہے, اللہ پاک تو خود بڑھا کے دے رہے ہیں کہ مجھے قرض دے دو اور میں تمہیں بڑھا کے دوں گا. تو بڑھا کے دے دو, اللہ پاک خود تعلیم دے رہے ہیں بندوں کو, تو لہذا بڑھا کے دینے میں تو کوئی فرق. لیکن یاد رکھو ایک ہے ہمارا بندوں کا بڑھانا اور فکس کرنا, ایک ہے اللہ کا بڑھانا. خالق کے عمل کو تم مخلوق کے ساتھ کیسے نسبت ہی نہیں کر سکتے ہو, تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا. بات کو سمجھیں. ایک دیکھو نا, اللہ نے فرمایا تم کسی غیر کی قسم نہ کھاؤ, لیکن اللہ نے خود قسم کھائی والتین والزیتون وطور سینین. اللہ پاک نے قسم کھائی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی, کیونکہ خالق خالق ہے, مخلوق مخلوق ہے. ایک اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے بڑھانے کی نسبت میں تم دے سکتے ہو تو آؤ پھر دو. اللہ نے فرمایا یاد رکھو لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا خبردار میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا, میرے صحابہ کا مقام سمجھو کہ اگر تم ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو, احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو, اور میرا صحابی ایک چلو بھر جو یا گندم خیرات کرے, اس کا ثواب تمہارے اس سونے سے بھی زیادہ ہے. تو اب یہ بھی سود ہے کہ ایک آدمی چلو بھر سونا دے, اپنا جو دے دے, گندم دے دے, اور اللہ ثواب کتنا دے رہے ہیں, جبل احد کے سونے کے پہاڑ سے بھی زیادہ. تو یہ سود ہے. تم دو گے ایسے کہ ہم تم کو 1000 ریال دے دیتے ہیں, تم سارے بینک کے پیسے اٹھا کے غریبوں کو دے دو. کبھی تم یہ تصور کر سکتے ہو؟ پھر اللہ کے قرآن میں تعویلیں کر کے کافر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بھی سمجھتے ہو کہ یہ اللہ قرض نہیں مانگ رہے, یہ تو بندوں کو تیار کر رہے ہیں کہ جو تم خرچ کر رہے ہو صدقے میں تمہارا محفوظ ہے, گویا قرض ہے. جیسے قرض نہیں ڈوبتا اسی طرح تمہارا صدقہ بھی نہیں ڈوبے گا. یہ تو بندوں کو تیار کیا جا رہا ہے, نہ یہاں قرض ہے, نہ لین دین ہے, نہ اللہ کو ضرورت ہے, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے لے رہے ہیں کہ تم تعویلات کرو اور بہانے نکالو کہ جی قرض پر زیادہ لینا تو ہے, اللہ تو خود زیادہ دے رہے ہیں.
تو لہذا یہ جہالت ہے، اللہ کے قرآن کے خلاف بغاوت ہے کہ انسان خود نہ بدلے اور قرآن کے احکامات کو بدل ڈالے اور قرآن کے الفاظ سے ایسی ایسی تعویلات کرے کہ جو اسلام سے باہر نکال دیں۔ اس لیے فرماتی ہے وقال ابن نبیات محدثنا الحسن بن عرفۃ قال حدثنا خلف بن خلیفہ عن حمید الاعرج ان عبد الله ابن الحارث بن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب یہ آیت اتری قرآن مقدس کی، اس میں تقریباً 3 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت تو کفار مشرکین یہود کی تھی جو کہنے لگے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ تبارک و تعالی محمد مصطفیٰ کا خدا غریب ہو گیا ہے اس لیے قرضے مانگ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سن لیا ہے ان لوگوں کی بات کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ غریب ہے اور ہم غنی ہے، کہ اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ ایک تو یہ کافر تھے، مشرک تھے جنہوں نے اللہ کے قرآن کو یوں بدل ڈالا۔ اچھا ایک وہ لوگ تھے کہ یہ سنا لیکن بخل کہ بھئی اگر خرچ کریں گے تو ہم تو پھر بھوکے ہو جائیں گے، اگر ہم نے پیسے دے دیے اللہ کے راستے میں جی ہم کہاں سے کھائیں گے، بینک بھرتے جائیں گے۔ اللہ معاف کرے، اللہ پاک بخل سے بچائے۔ اچھا بعض یہ بیماریاں بڑے اچھے لوگوں کو بھی ہوتی ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ ہم نے کئی ایسے واقعات دیکھے اور سنے ہیں کہ 24 گھنٹے انجام کیا نکلا جناب کہ جب مر گئے نا جی تو لوگوں نے جب لاشیں اٹھائیں تو نیچے سونے کی گینیاں اور پیسے اور دولت، اور وہ کدھر گئی؟ کمیٹی کے پاس۔ ایسی دولت کو آدمی کیا کرے گا کہ انسان کو نہ کھانا نصیب ہے نہ پینا نصیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمارے اپنے علاقے میں پرانے دور کی بات ہے، ایک آدمی تھا وہ بیچارہ اس حال میں رہتا تھا، یعنی لباس کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، اور بصل کے ساتھ روٹی جو ہے نا جی بصل توڑ لیا اور روٹی کھا لی، یا لسی لے لی اس میں نمک مرچ ڈال دی وہ چٹنی بن گئی اور اسی سے روٹی کھا لی۔ میں اس کے حال پہ بڑا کڑتا تھا کہ یار دیکھو بیچارہ غریب آدمی ہے۔ اچھا کبھی وہ آ جاتا تھا ہمارے پاس بھی ملنے جلنے کے لیے تو ہم اس کو کھانا وانا بھی کھلاتے، اچھا اس کا احترام کرتے۔ تو ایک اتفاق یہ ہوا کہ نوٹ جو تھا نا جی وہ تبدیل کر دیا گیا کہ بھی 100 کا نوٹ جو ہے بدل گیا، ابھی فلاں تاریخ تک آدمی اپنے بینکوں سے بدل لے ورنہ اس کے بعد جو ہے یہ نوٹ بیکار ہو جائے گا۔ وہ جناب رات کو آیا میرے پاس عشاء کی نماز کے بعد مجھے آ کے ملا کہ حضرت میں نے آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ فرماؤ بھائی۔ نہیں جی نہیں یہاں مسجد میں نہیں، اکیلے میں بات۔ میں نے کہا اللہ معاف کرے بیچارے کا کوئی گھریلو مسئلہ ہوگا، آخر ہمسایہ ہے، ہمارے موزے کا آدمی ہے۔ خیر علیحدہ جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ہاں چاچا کیا بات ہے؟ کہتے ایسی بات یہ ہے کہ یہ خبر ٹھیک ہے کہ نوٹ کہتے ہیں بدل گئے، کیا معنی ہے اس کا؟ میں نے سمجھایا کہ بابا نوٹ کی اب شکل اور ہو جائے گی، پہلے بینک میں دے دیں اور نئے لے لیں۔ تو کہتا ہے جی کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، مہربانی کریں مجھے بدل دیں۔ اچھا تیرے پاس پیسے کیسے آئے؟ کتنے پیسے ہیں؟ کہتے جی پتہ نہیں، گنے شنے تو میں نہیں ہیں، کتنے ہیں بہرحال ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں تو آپ مہربانی کر کے مجھے بدل دیں۔ میں نے کہا بھی اور کوئی آدمی نہیں؟ وہ کہنا جی اور آدمی پتہ نہیں، پھر مجھے پیسے دے نہ دے کھا جائے، اس لیے میں نے کہا استادوں کے پاس جاؤں، استاد ہیں مہربانی کریں گے۔ میں نے کہا اچھا بھی ٹھیک ہے لے آنا۔ کہتے جی وہ تو میں لے آیا ہوں۔ میں نے کہا لے آئے ہو تو لے آؤ جناب، بوری نوٹوں کی بھر کے لے آیا جو میں نے بھی کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ سچی بات ہے، ہم تو کلندر لوگ ہوتے ہیں نا، ہمیں کیا نوٹوں سے؟ ہمیں تو اللہ اپنی رحمت کا صدقہ محتاج ہی نہیں فرماتے۔ ضرورت پڑ جائے 20,000 تو مل جاتا ہے، نہ پڑے تو 2 آنے سے بھی ہم 1 مہینہ گزار لیتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کبھی مل جائے تو اکڑ نہیں آئی، نہ ملے تو کبھی فکر نہیں ہوا، الحمدللہ اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو بھیج دے، اللہ چاہے تو نہ بھیجے۔
اب جناب میں نے کہا چاچا اس کو گنے گا کون؟ کہتے ہیں جی بالکل گنے ہوئے. وہ پتہ نہیں اس دور میں پرانی بات ہے، یہ تقریباً 65 سے بھی پہلے کی بات ہے. وہ پتہ نہیں کہ 2-2.5 لاکھ پتہ نہیں کتنا، اس سے بھی زیادہ شاید تھے. اور سارے جناب اس نے باندھے ہوئے 100 کے علیحدہ، 10 کے علیحدہ، اور فلانے علیحدہ، فلانے علیحدہ، اور بڑے. میں نے کہا بڑا چاچا سنبھال کے رکھا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے بینک میں پڑے رہے گا. جی ہاں میں نے بڑی حفاظت کی ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. خیر بہرحال میں نے کہا یہاں رکھ دو کمرے میں، دروازہ بند کرو. کیسی یہاں رکھ دو؟ اور میں نے کہا کہاں رکھ دو؟ میں رات کو لے کے سر پہ کھڑا رہوں اس کو. وہ کہتے ہیں صحیح اتنی بڑی دولت ہے. میں نے کہا اتنی بڑی دولت ہے میں کیا کروں؟ تم رات کو سو جاؤ اپنی بوری کے ساتھ، میرے سے تو پہرا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا جی کوئی چور لے جائے. میں نے کہا اللہ کی مرضی. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ ساری رات تمہارے پیسوں میں نامراد آدمی میں پہرا دوں؟ میں نوکر ہوں تمہارا؟ خیر وہاں سو گیا. صبح کو چلا گیا. میں نے اپنے منشی وغیرہ کو بھیجا. میں نے کہا جاؤ بینک مینیجر سے کہہ دو بدل دے. بدل دیا انہوں. اب جناب وہ 2 دن کے بعد میرے پاس آیا. جی ہمارے پیسوں کا کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ پیسے تمہارے ملتے نہیں. کیا ہو گیا؟ میں نے کہا پتہ نہیں یار وہ کوئی نوٹ کا نمبر ایسا غلط تھا، خدا رحمت کرے تو تمہیں پکڑیں گے، تمہارے خلاف مقدمہ بھی چلائیں گے. میں نے کہا جی میں نے دیکھا، یقین کریں کہ اگر میں 5 منٹ اور ضد کرتا ہوں تو یہ مر جائے گا. میں نے کہا نہیں میں کوئی نہیں ہے، میں تم سے مذاق کر رہا تھا، تمہارے پیسے آ گئے ہیں، وہ پڑے ہوئے ہیں. اچھا کہتے ہیں جی شکر ہے، ورنہ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ مر جاتا. اللہ معاف کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ایسے شح اور بخل سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. یعنی کئی لوگ ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ماشاءاللہ، خدا رحمت کرے کہ ان کے ساتھ نماز میں کھڑا نہ ہونا پڑے. اتنی بدبو ہوگی کپڑوں میں کہ جیسے ابھی پتہ نہیں کو بلی مار کے جیب میں ڈالی ہوئی ہے. آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. شرط لگا لیں اللہ معاف کرے. اور کئی دفعہ پھر میں ڈرتا ہوں کہ اس کو کہوں کہ یار تمہارے کپڑے میلے ہیں، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ کیا. اللہ معاف کرے آخر وہ بندہ ہے، لیکن اس کو بھی تو کوئی لحاظ ہونا چاہیے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں. اچھا ان کے پاس پیسے بھی ہوتے تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسی ذات کو قرضہ دے دو اور خدا کے خزانے میں جمع کرا دو جہاں بڑھے گا، ڈوبے گا بھی نہیں اور ختم بھی نہیں ہوگا. اور میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ اکبر. اور میرا ایمان ہے کہ کوئی مجھے کہے نا کہ ابھی رات نہیں ہے میں مان لوں گا، لیکن فرمان محمد مصطفیٰ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کا فرمان کبھی نہیں ٹالا جا سکتا. حضور نے فرمایا ما نقص مال من صدقۃ قط، او کما قال فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاوضہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرماتی ہے. فرماتی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو اب تیسرا راستہ کون تھا کہ قال ابو الدہداء الانصاری، یہ صحابی ہے انصاری ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یرید منا القرض. قال نعم یا ابا الدہداء. قال ارنی یدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال فناوله يده وقال فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي. قال وحائط له فيه 600 نخلة وأم الدهداء فيه وعيالها. فقال فجاء أبو الدهداء فناداها يا أم الدهداء. قالت لبيك. قال أخرجيك فقد أقرضت ربي عز وجل. اب جناب ایک صحابی ہے انصاری وہ صحابی تھے جو مدینہ منورہ کے رہنے والے اور مکے سے جانے والے جو تھے وہ مہاجر کہلاتے تھے. دعا کریں اللہ مہاجر و انصار کو بھائی بنائیں. اللہ دونوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائیں. آج مسلمان دعا کریں مہاجر بھی بھائی ہے، انصار بھی بھائی ہے، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں. دعا کرو اللہ سب کی حفاظت کر دے. اللہ تبارک و تعالی سب کے دلوں سے قدورتیں اور اناد دور فرما دے. اللہ ان کے دلوں کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں، شکوک ہیں، شبہات ہیں، جو بھی ہیں اپنی رحمت سے دور فرما اور سب کی حفاظت فرما. اگر کوئی مہاجر مرے تو کلمے پڑھنے والا، اگر کوئی انصاری مرے گا تو کلمے پڑھنے والا، اگر کوئی کرسی پہ بیٹھنے والا مرے گا تب بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، کوئی محکوم ہے تب بھی کلمے پڑھنے والا ہے. ہر طرف گھاٹا تو مسلمان کا ہے، ہر طرف نقصان جو ہے وہ مسلمان کا ہے.
اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اتفاق، اتحاد اور سمجھ عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں انصاری آ گئے حضور کی خدمت میں ابو الدہداء اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے قرض مانگا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نعم، ہاں۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا قال فارنی یدک یا رسول اللہ۔ اس نے کہا حضور مجھے اپنا ہاتھ دکھائیں، یعنی بات کو پکا کر رہا ہے، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بات پکی ہو۔ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک دے دیا، کہنے لگا حضور گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنا باغ جو ہے اپنے اللہ کو قرض دے دیا، یعنی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا۔ اور باغ اس زمانے میں 600 نخلا، جس میں 600 کھجور کا درخت تھا، اس زمانے میں جس میں 600 کھجور کا درخت، تو کتنا بڑا باغ ہوگا۔ اب جناب جب یہ حضور کو دے کے آیا تو اس کی اپنی بیوی بچے جو ہیں اس باغ میں ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس 2 باغ ہیں کھجوروں کے، میں دونوں باغ اللہ کے راستے میں قرض پہ دیتا ہوں۔ حضور نے منع فرمایا کہ نہیں، ایک باغ تو رکھ لو، ایک باغ تم اللہ کے راستے میں دے دو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا جو سب سے بڑا اچھا باغ ہے وہ میں اللہ کے راستے میں قرض دیتا ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد آئے تو بیوی بچے سب باغ میں کھیل رہے تھے۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی یا ام الدہداء، اپنے دادا بیٹے کی ماں کو بلایا، کہنے لگا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا فخرجی، نکلو باغ سے، یہ باغ تو میں نے اپنے اللہ کو دے دیا ہے، اب اس باغ سے ہمارا کیا تعلق؟ یہ تھا ایمان باللہ، یہ تھا ایمان اللہ کی ذات پہ۔ بھئی تمہارا باغ ہے، چلے جاؤ، بیوی بچوں کو اندر سے جاگ لو، نہیں دروازے میں کھڑے، جب اللہ کو دے دیا تو اب اس سے ہمارا کیا تعلق؟ وہی کھڑے ہو گیا کہ جی باہر آ جائیں، بس یہ ہم نے اللہ کو دے دیا ہے، اللہ کے راستے میں عطا کر دیا۔ اب جناب آگے بھی تو بیوی بچے بھی تو اس زمانے کے تھے، آج کے تو نہیں تھے نا ماشاءاللہ۔ آج کی بیوی ہوتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے، تم نے دے کیسے دیا ہے؟ وہ تو بچوں کے نام پہ ہے، وہ کہیں گے میں نے دے دیا ہوگا، نہیں ہم کل درخواست دیں گے کورٹ میں، ہمارا شوہر پاگل ہو گیا، اولاد کا فکر نہیں کر رہا، باقاعدہ جا کے کورٹ میں دعویٰ کرا دیں گے۔ بلکہ ماشاءاللہ جو سمجھدار بیویاں ہیں وہ تو کہتی ہیں پہلے ہماری انشورنس پالیسی کا بھی انتظام کرو کہ کل تم مر جاؤ تو ہم کہاں جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے اللہ پہ بھروسہ تھا، اب انشورنس پہ بھروسہ ہو گیا۔ یہ لوگ تھے کہ جو کچھ ہے ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دفعہ چندہ مانگا تو حضور نے پوچھا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابا بکر تم کیا لائے ہو؟ اس نے کہا حضور جو کچھ میرے گھر میں تھا سب اٹھا کے لے۔ تم نے اپنے گھر میں، اس نے کہا حضور جب آپ نے مانگ لیا پھر گھر میں رکھنے کا کیا مطلب؟ لیکن یہ صدیق کا مرتبہ ہے، تمہارا ہمارا یہ مقام نہیں ہے۔ ہمیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خیرات کرو یا وصیت کرو تو ثلث سے کرو، یعنی تیسرے حصے سے زیادہ نہ کرو۔ اپنے بچوں کے لیے بھی جائیداد چھوڑو، اپنے بچوں کے لیے بھی اتنا چھوڑو کہ تیرے مرنے کے بعد وہ بھیک نہ مانگیں، تو تیرے مرنے کے بعد وہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اب جناب اس کے بعد فرماتے ہیں قالت لبیک، بیوی نے فوراً کہہ دیا حاضر، ٹھیک ہے جو کچھ تم نے کیا بڑا اچھا کیا۔ قال اخرجی فقد اقرضت ربی عز وجل وقد رواه ابن مردوہ بن حدیث عبد الرحمن بن زید بن اسلم النبی عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا بنحوه وقوله تبارک وتعالى قرضا حسنا رواہ نور بن سلمان فی سبیل اللہ۔ قرضا حسنا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ وقیل والنفقۃ علی العیال، بعض علماء نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے وہ بھی قرض حسنہ میں آتا ہے، وہ بھی اللہ کی رضا میں خرچ کر رہا ہے۔ وقیل هو التسبیح والتقدیس، بعض علماء نے فرمایا کہ جو آدمی سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے گویا یہ بھی قرض حسنہ ہے۔ کیا معنی؟ وجہ یہ ہے، ہمیشہ یاد رکھو، اللہ پیسے دے دے تو پیسے دے دو، جیسے حکم ہے نا کہ روزے دار کو افطار کراؤ، کھانا ہے تو کھانا کھلا دو، کھجور ہے کھجور دے دو۔ اچھا بھئی اب غریب آدمی ہے کہاں سے کھجور خریدے؟ پانی پلا دو، افطار ہی کرانا ہے نا۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا تبسم فی وجہ اخیہ صدقۃ، کہ اگر بھائی مسلمان ملے تو مسکرا کے ملنا جو ہے اللہ اس کا بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتی ہے۔
کہ اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرا دو، اس کے دل میں خوشی آ جائے گی۔ اس کو جو تم نے خوشی پہنچائی ہے، پیسے دے کے بھی تو خوشی پہنچائی جاتی ہے نا، کپڑا دے کے بھی خوشی پہنچائی جاتی ہے، مسکرا کے بھی خوشی پہنچائی جاتی ہے، اللہ اس کا بھی ثواب تمہیں بطور صدقہ کے عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، اسی طرح ایک ہوتا ہے کسی کو طعام کھلانا، یعنی کسی کو دعوت دینی کہ میرے گھر میں آپ کھانا کھائیں۔ وہاں تو اسلام کا یہ حکم ہے کہ لا تصاحب الا مؤمن ولا یاکل طعامک الا تقی او کما قال۔ حضور نے فرمایا ایک تو سفر کرو یا صحبت اختیار کرو یا دوستی رکھو تو مومن کامل کے ساتھ رکھو جو ایمان والا ہو، تاکہ تمہیں بھی ایمان پہ چلائے، اور تیرا طعام نہ کھائے مگر وہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یعنی اگر گھر میں کبھی دعوت دو تو متقی آدمی کو دعوت دو، اللہ سے ڈرنے والے کو، تاکہ تیرا طعام وہ کھائے جو طعام کھانے کے بعد اللہ کی رضا میں طاقت کو خرچ کرے۔ اگر تم نے کسی معاصی والے کو، قاتل کو، ڈاکو کو، چور کو، زانی کو، شرابی کو کھلایا تو وہ تو پھر وہی خرچ کرے گا نا، تو اس کے گناہ کے اندر بھی تم برابر کے شریک ہو جاؤ گے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے، یہ تو ہے طعام دعوت، ایک ہے طعام حاجت۔ کیا مانا کہ اگر تیرے سامنے کوئی بھوکا آ گیا ہے، چاہے وہ کافر بھی ہے، کھلاؤ، وہ علیحدہ بات ہے۔ یعنی اگر کوئی بھوکا ہے، مسکین ہے، اب تم یہ نہیں پوچھو اس سے کہ تم ہندو ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، بھوکا ہے بس کھانا کھلاؤ اس کو، پیاسا ہے اس کو پانی پلاؤ، بیمار ہے اس کو دوائی دے دو، چاہے وہ کوئی ہو۔ اس لیے کہ قرآن کہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ صحابہ باوجود اس کے کہ ان کو بھی ضرورت تھی، اپنی حاجت کے باوجود جو ہے وہ یتیموں کو بھی کھلا دیتے، قیدی کو بھی کھلا دیتے تھے، غریبوں کو بھی کھلا دیتے۔ اس وقت صحابہ کے پاس قیدی کون ہوتے تھے؟ کافر۔ صحابہ مسلمانوں کو تھوڑا قید کر کے رکھتے تھے، لیکن چونکہ قیدی ہے، کافر ہے، کچھ ہے، ایک ہے تو عام حاجت، ایک ہے تو عام دعوت۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ بھئی کوئی دعوت کرے شادی کی، ولیمے کی تو جاؤ، لیکن آپ نے فرمایا یہ ولیمے کی دعوت جو ہے نا، یہ طعام کوئی اچھا نہیں ہوتا، کوئی بہتر طعام نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا حضور شادی کی، آپ نے فرمایا اس لیے کہ لوگ امیروں کو بلاتے ہیں، غریبوں کو بھول جاتے ہیں، تو ایسے طعام کا کیا فائدہ؟ ہر آدمی اپنی دعوت کا کارڈ اس کو بھیجتا ہے کہ کار پہ آئے، اور شام کو لوگ آئے تو دیکھیں 200 کاریں آئی ہوئے، کہ جی بڑی شادی کی، کمال ہے، باہر کاریں کھڑی کرنے کی جگہ بھی نہیں تھی، سارا حرام کیا، امیروں کو کھلا دیا۔ کوئی غریب تو نظر ہی نہیں آئے گا، اگر کوئی آ جائے گا یار اس کو باہر دے دو نا، اندر آ رہا ہے خامخواہ خراب کرے گا، وہی دروازے کے باہر دے دو چلے جائے بس۔ اس لیے آپ نے فرمایا یہ سب سے برا طعام ہے کہ جس میں امیروں کو کھلایا جاتا ہے اور غریبوں کو بھلایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے عیال پہ خرچ کر رہے ہو یہ بھی اللہ کو گویا قرض دے رہے ہو۔ اور اسی طرح صدقۃ فی سبیل اللہ تبارک و تعالی۔ اچھا اگر کوئی نہیں تو تسبیح و تقدیس اللہ کی بیان کر رہے ہو۔ وقولہ تبارک و تعالی فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اب اللہ تبارک و تعالی جو تم دو گے تو پھر وہ بڑھا کے تمہیں دیں گے، چاہے وہ دنیا میں دے دیں چاہے آخرت میں عطا فرما دے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کا لڑکی کو شادی کیا ہے کہ نہیں، اور لڑکی کا نام کیا ہے؟ میں نہ شادی میں شریک تھا، نہ مجھے وہاں انہوں نے کوئی دعوت بھیجی، نہ کارڈ ملا، پتہ نہیں اس کو کیا فکر ہے غریب۔ نہ موسیٰ علیہ السلام کا شادی نہ ہوا ہو تو کیا خیال ہے اب تم کراؤ گے شادی؟ نہ آخر مسئلہ پوچھنے کا کوئی فائدہ بتاؤ بھئی، اپنے استاد کی تو کوئی کراتا نہیں، 5 سال ہو گئے میں کہہ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوچھ رہے ہو جن کا ہزاروں سال پہلے گزر گئی، اب ان کو ضرورت بھی نہیں۔ اللہ کے بندے قرآن میں قصہ موجود ہے کہ جب آپ نے کنویں سے ان کو پانی پلایا، واپس بھیجا، اور اس کے بعد ان کا انی اريد ان ازوجك احدى ابنتي هاتين، یہ سارا مسئلہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، باقی نام قرآن نے نہیں لکھا تو میں کہاں سے ڈھونڈ کے لے آؤں؟ آنے باغ نے صرف اتنا بتایا ہے کہ جب وہ بچی ان کو لے کے آئی تو اس نے کہا کہ یا میرے ابا یہ آدمی جو ہے قوت والا بھی ہے، امانت والا بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا ہے؟ انہوں نے کہا جی جو پتھر 40 آدمی کنویں سے نہیں ہٹا سکتا اس نے اکیلے ہٹا دیا۔
اور امانت کا یہ عالم ہے کہ جب میں اس کو بلانے کے لیے گئی، انا ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ میرا ابا تمہیں بلا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ دیکھو میں آگے چلتا ہوں تم میرے پیچھے چلو۔ ایک تو مرد عورت کے پیچھے چل ہی نہیں سکتا، یہ سنت انبیاء کے خلاف، ہمیشہ یاد رکھیں۔ کبھی دنیا میں اسی لیے انگریز نے بدلہ لیا ہے سنت رسول کا کہ لیڈیز از فرسٹ، سمجھ آیا ہے تمہیں؟ نہ عورت آگے ہو جائے یا پیچھے ہو جائے، انگریز کو کیا تکلیف ہے یا کیا خوشی ہے؟ اس نے ہر بات میں دراصل مخالفت کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا پگڑی باندھو، اس نے کہا نہیں سر ننگا رکھو، تم بڑے خوبصورت لگتے ہو۔ اور اس نے کہا کہ پگڑی اگر بندھوانی بھی ہے تو باہر جو پی این کھڑا ہے نا چوکیدار یا چپراسی، اس کے سر پہ رکھو، صاحب کا سر ننگا ہو، چپراسی کے سر پہ پگڑی ہو تاکہ حضور کے پگڑی کی اہانت ہو سکے۔ تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ ٹھیک ہے جی یہ تو روٹین ورک ہے نا جی، ہاں اس لیے کہ ہم انگریزوں سے پڑھے، ان کی گود میں ہم جوان ہوئے، ان کے قانون ہماری دماغوں میں داخل ہوئے، ہمیں کیا سمجھ آئے تہذیب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی مولوی سمجھائے گا کہ چھوڑو جی ٹکیا نوزی بات ہے، کیا ہو گیا، پگڑی چپراسی نے پہن لی تو کیا ہو گیا؟ کبھی تم ایسا کرو نا کہ ان کے بادشاہ کا، ہمارے نواب صاحب تھے، نواب صادق محمد خان عباسی، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، اس نے ایک دفعہ انگلینڈ میں اس زمانے میں جو بادشاہ تھا برطانیہ کا یا جو بھی نام تھا اس کا، ان کو انہوں نے دعوت دی، اپنی کوٹھی پہ اپنے بنگلے پہ بلایا، تو اب کا جتنا عملہ تھا نا جی، ڈرائیور تھے، نوکر تھے، شوفر تھے، بیرے تھے، سرو کرنے والے جتنا تھے، اسی بادشاہ کی وردی کے مطابق لباس بنوا کے پہنوایا اور انہوں نے سرو کیا۔ این وہی وردی، وہی شکل، وہی پینٹ، وہی شرٹ، وہی کوٹ، وہی طرز۔ اب وہ آ گیا، کھانا تو کھایا، آخر وہ بھی بادشاہ تھا، سمجھ گیا۔ بعد میں اس نے نواب صاحب کے ڈی سی سے کہا کہ بھائی نواب نے میری بڑی توہین کی ہے کہ میرا لباس چوکیداروں کو پہنا دیا، چپراسی کو پہنا دیا، ڈرائیور کو پہنا دیا، بیرے کو پہنا دیا۔ انہوں نے کہا تو اپنے بادشاہ سے کہنا تم نے بھی ہمارے نبی کی توہین کی ہے۔ آج تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہاری وردی اگر نوکر کو پہنا دی، تم نے میرے محمد مدنی کی وردی جو ہے وہ بیرے کو پہنائی ہے، چوکیدار کو پہنائی ہے۔ تم نے بھی ہمارا مذہبی طور پہ دل دکھایا ہے، اس لیے میں نے یہ کیا تھا کہ تمہیں کوئی سبق ملے، میں نے جان کر کیا۔ اس لیے ہم تو ان چھوٹی باتوں کو سوچتے نہیں ہیں نا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں، وہ شیس علیہ السلام کی بیٹی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو راستہ نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا مجھے بتا دو نا کہ یہ سڑک چلو، اگر مڑنا ہو تو کہہ دینا کہ دائیں مڑ جاؤ، بائیں مڑ جاؤ، دائیں مڑ جاؤ، بائیں مڑ جاؤ، میں مڑتا جاؤں گا، اور جب بستی نظر آئے گی تو میں بھی سمجھ لوں گا کہ یہی بستی ہے، کیونکہ اگر تم عورت ہو میرے آگے چلو، ہوا ہے، کوئی کپڑا اتر جائے، تیرا دوپٹہ کھل جائے، تیرے بالوں پہ میری نظر پڑے، یہ تو حرام ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا ابا جان یہ کوی بھی ہے، امین بھی ہے۔ اس کے بعد پھر شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ولا ان تاجرنی ثمانیۃ حجج فان اتممت عشرا فمن عندک وما اريد ان اشق عليك، لیکن ایک شرط ہے کہ 8 سال تم میرے گھر میں رہو گے، اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری مرضی ہے، لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، معاہدہ تمہارا ہمارا 8 سال، لیکن اگر 10 سال رہ جاؤ تو تمہاری مرضی۔ اور جو ہم کہہ رہے ہیں واللہ علی ما نقول وکیل، اللہ ہمارا اس معاملے پر گواہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہیں 10 سال رہے، 10 سال کے بعد اپنی بیوی کو، بکریوں کو، مال کو لے کے چلے، پھر کوہ طور پہ آئے، نبوت میں بھی پھر مصر تشریف لے آئے۔ جتنا قرآن میں موجود ہے مجھے پتا ہے، میں نے پڑھا ہے طالب العلم کی حیثیت میں، وہ میں عرض کر رہا ہوں، باقی نام مجھے آتا نہیں، نہ میں شادی میں شریک تھا اور نہ تمہیں پوچھنے کا کوئی فائدہ ہے، بس بیٹھے بیٹھے مولوی مفت کا ہے کہ بھئی کوئی سوال، کوئی پرچی کے پیسے تو لگتے نہیں، بیٹھے کچھ تو لکھتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا بھی بخش دیا، ہاں وہ بھی بخش دیا، عصا بھی دیا، یہ ٹھیک ہے۔ تم اسی جگہ سورۃ القصص کھول کے پورا قصہ پڑھ لو۔
ایک جانور حلال کیا ہم نے، ذبح کیا، لیکن چھری جو تھی وہ لوہے کی تھی. چھری لوہے کی نہیں تو لکڑی کی ہوتی ہے کیا؟ اچھا پتہ ہے مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے؟ مسئلہ یہ پوچھ رہا ہے، بعض جاہلوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بھئی اگر چھری کا پھل ہے لوہے کا، پیچھے دستہ لکڑی کا ہو تب جانور حلال ہوتا ہے، ورنہ جانور حلال نہیں ہوتا. یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے، مسئلہ ہے، یہ بے وقوفی ہے. مقصد ذبح کرنا ہے، چاہے تم لوہے سے ذبح کر دیا، چاہے چھری سے ذبح کر دیا، چاہے لکڑی اتنی تیز دھار تھی کہ تم نے صرف لکڑی سے ذبح کر دیا تب بھی ذبح ہو گیا. مقصد تو رگوں کا کٹ جانا ہے. یہ ضروری نہیں کہ دستہ لکڑی کا ہوگا تو جانور ذبح ہوگا، اگر دستہ سونے کا ہو، چاندی کا ہو، لوہے کا ہو تو ذبح نہیں ہوگا. یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ جہالت ہے. جی ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، پھر اس کی قبر پر جب ہم سلام کہتے ہیں یا مردے کو عذاب کیسے ہوتا ہے؟ روح تو ہوتا نہیں، وہ تو فوت ہو گیا. تو انشاءاللہ مرنے کے بعد جب ملیں گے نا آئندہ، بھئی آج یہاں ملے ہیں، انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی تو ملیں گے نا، پھر پوچھ لیں گے کہ کیا ہوا، پھر پتہ لگ جائے گا کہ تمہیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا. اچھا نیند میں جو تم سوئے ہوئے ہوتے ہو اور معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مجھے مار رہا ہے، دھاڑ دھاڑ کر کے بندہ اٹھ جاتا ہے، وہ کیسے ہوتا؟ حالانکہ نیند میں بھی تو روح نکال لیا جاتا ہے. خدا کے بندے، روح کا نکالنا نام ہے، یہ ہے جسد. اس سے روح نکل گئی، موت آ گئی. اب روح علیین میں ہو، اللہ اس کا تعلق جوڑ دے. سورج اپنے مقام پہ ہے، شعاعیں یہاں ہمیں گرم کر رہی ہیں. کوئی سورج ہماری جیب میں ہوتا ہے؟ سورج اپنے مقام پہ ہے، چاند اپنے مقام پہ ہے، لیکن روشنی. تو جب اتنے بے جان کروں کا یہ تعلق اللہ جوڑ سکتے ہیں تو ارواح کا بھی جوڑ سکتے ہیں. عذاب قبر بھی حق ہے، نہیں میں قبر بھی حق ہے. اگر کوئی آدمی داڑھی رکھنا چاہتا ہے لیکن اس کی بیوی داڑھی رکھنے کو منع کرتی ہے تو بس پھر کلمہ بھی بیوی شریف کا پڑھ لے. کلمہ نبی کا پڑھا ہے یا بیوی کا پڑھا ہے؟ اگر کلمہ تم نے بیوی کا پڑھا ہے اور زن مرید ہو ماشاءاللہ، تو پھر تو تم جانو قیامت میں اللہ کے نبی کو کہہ دینا جی میری بیوی ناراض ہوتی تھی. کل بیوی کہے کہ نماز بھی نہ پڑھو، کل بیوی تمہیں کہے کہ قرآن بھی نہ پڑھو، کل تمہیں بیوی کہہ دے نعوذ باللہ کہ حرام کھاؤ، رشوت کھاؤ، پھر تو سارا کام بیوی کے ہاتھ میں ہو گیا. یاد رکھو، جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ایسی بیوی کو بھی گھر میں نہیں رکھتے جو محمد کی سنت پہ انکار کرے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، ایک ہے بیوی کا اعتراض کرنا کہ داڑھی بری لگتی ہے، وہ اسلام سے ختم ہو جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ آگے تمہاری مرضی. ایک ہے داڑھی نہیں رکھتا، گنہگار ہے. ایک ہے کہ وہ کہتی ہے نہیں نہیں تم داڑھی مت رکھو، داڑھی تمہیں بری لگتی ہے اور داڑھی مجھے چبھتی ہے اور داڑھی گندی لگتی ہے اور داڑھی دیکھ کے لوگ کہتے ہیں تمہاری بوڑھے کے ساتھ شادی ہوئی ہوئی. یعنی اب وہ سنت رسول پہ اعتراض کر رہی ہے. سنت رسول پہ اعتراض کرنا جو ہے وہ کفر ہے، اور جب کافر ہو جائے نکاح ختم ہو جاتا ہے. آگے تمہاری مرضی، تم جانو بیوی جانے. میں نے کسی آدمی سے پیسے لیے تھے، ہم دو آدمیوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وہ آدمی فوت ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ اس کے ورثاء جو ہیں ان کو پیسے ادا کرو. یہ تھوڑا ہے کہ وہ ورثہ فوت ہو گیا تو پیسے بھی فوت ہو گئے، پیسے تو تمہارے ذمہ باقی ہیں. اس کے وارث جو ہیں ان کو تلاش کر کے ادا کرو گے. یہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے، تم اپنے ورثے کے مطابق لے لو. اگر اس کا وارث بھی دنیا میں کوئی نہ ہو تو خیرات کرو، صدقہ کر دو، تم خود نہیں رکھ سکتے. آج سے 8 سال پہلے مجھ کو ڈر لگا تھا، میں خواب میں ڈر جاتا ہوں، تو جب رات کو سوئیں آیت الکرسی اور آخری صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کر لیا کریں، اللہ پاک رحمت کریں گے. سالی اپنے بہنوئی سے پردہ کرے وہ تو سخت ضروری ہے، کیونکہ سالی آدھی گھر والی بننے کے بعد تباہی بناتی ہے. سخت ضروری ہے سالی سے پردہ کرنا، اور سخت ضروری ہے دیور سے پردہ کرنا. یہ میں نے نہیں کہا، حضور نے فرمایا کہ دیور موت ہے. آپ نے فرمایا تو موت ہے گھر میں. کیوں؟ لوگوں کا اعتبار ہے کہ جی بیوی کا خاوند کا بھائی ہے.
گھر میں آئے گا جائے گا، اکیلا بھی کھڑا ہو تو کوئی نہیں پوچھتا اور تباہی کا باعث بن جاتا۔ ایسے لوگوں سے تو پردہ زیادہ ضروری ہے۔ مقتدی کے لیے سورت فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔ ابھی 1400 سال ہو گئے یہ مسئلے حل نہیں ہوئے، تو اب بھی نہیں ہوتے۔ حنفی ہیں تو نہ پڑھیں، شافعی ہیں تو پڑھا کریں۔ لواطت بہائم کے کیا معنی ہیں؟ بعض لوگ جانوروں سے بدفعلی کرتے ہیں۔ جنازے کے بعد کوئی دعا نہیں، وہی دعا ہے جو جنازے میں مانگی جاتی ہے۔ میری عمر 22 سال ہے، کام بھی کرتا ہوں، لیکن میرے والدین میری شادی نہیں کرتے۔ اگر میں کوئی غلط کام کروں تو گناہ کس کو ہوگا؟ تم 22 سال کے ہو گئے، شادی کر لو، خود والدین تمہارے نوکر ہیں۔ نہیں، تم کام بھی کرتے ہو، تمہارے پاس پیسے موجود ہیں، 22 سال کے ہو گئے ہو، کرو شادی۔ کسی نے منع کیا ہے؟ تمہیں پکڑا ہوا ہے۔ گناہ والدین پہ ڈالنا چاہتا ہے۔ گناہ کر سکتے ہو، شادی نہیں کر سکتے ہو۔ گناہ کرنے کا تو عقل تمہیں موجود ہے کہ جی اگر میں گناہ کروں تو وہ گناہ کس پہ ہوگا؟ تو غیر کی لڑکی ڈھونڈ کے گناہ کرنے کا تو تمہارے پاس ہوشیاری ہے۔ ایک شادی والی ہوئی، تم شادی کر لو، جب تمہارے ماں باپ ڈنڈے مارے تو مجھے لے جانا، میں ان کو بنا لوں گا، یہ میرا وعدہ ہو۔ میں تمہارے والدین کو محنت کروں گا، بھی تمہارے بیٹے نے شادی کی، گناہ تو نہیں کیا، معاف کر دو اس کو۔ میرے بیٹے کا نام نور الرشید ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ حجریہ، یہ بیٹی کا نام مجھے پڑھا نہیں پڑھا، حجریہ پتہ نہیں حجریہ کیا لکھا ہے تم نے، یہ مجھے پڑھا نہیں کیا۔ ویسے عبد الرشید رکھو تو ٹھیک ہے، نور الرشید بھی ٹھیک ہے۔ میں نے حج کے دوران میں قربانی سے پہلے سر منڈا لیا، اگر حنفی مسلک ہے تو دم ہے، باقی شافعی حضرات یا حنابلہ کے نزدیک کوئی دم نہیں۔ جزاک اللہ جی۔ آج صبح میں نے نماز سے تھوڑے پہلے نیند دیکھا، اچھا خواب دیکھا نا، نیند دیکھا۔ ہمارا پتہ نہیں کہنے ہم پر بندوق کی گولی چلایا، اچھا بچ گیا الحمدللہ۔ اب کیا کریں گے، مسئلہ ہے، میں بتاؤں کیا کروں، بچ گیا، شکر کرو بچ گیا۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اپنی بھانجی، سگی بھانجی، سالی کی بیٹی، بھانجی تو نہیں ہوتی لیکن وہ اس کی بھانجی ہے، بیوی کی جمع نہیں ہو سکتی، ناجائز ہے۔ دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، بہن کی بیٹی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔